بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹیو ورلڈ میں خوش آمدید۔ قبرستان ایک ایسی خوفناک جگہ ہے جہاں جانے سے ہر شخص گھبراتا ہے۔ قبر کی زندگی کے بارے میں سوچ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد تو انسان کو قبر میں جانا ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص موت سے پہلے ہی زمین کی گہرائی میں دفن کر دیا جائے تو اس کے بارے میں سوچنا بھی انتہائی خوفناک لگتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو چند ایسے ہی حیران کن لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو کئی گھنٹوں تک زمین میں زندہ دفن رہنے کے بعد بھی برسوں زندہ رہے، اور یہاں تک کہ ایک عورت نے تو قبر میں بچی کو بھی جنم دیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بروقت مل سکے۔ فرانس سے تعلق رکھنے والا اینجلیو ہیز بائک چلانے کا بے حد شوقین تھا۔ 1937 میں 19 سال کی عمر میں ہیز بائک چلاتے ہوئے بائک کا کنٹرول مکمل طور پہ کھو بیٹھا اور سیدھا دیوار سے جا ٹکرایا، اور اس کے سر پر اینٹیں گرنے کی وجہ سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے جب اس کا معائنہ کیا تو اس کی نبض بالکل رک چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ہیز کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ ڈاکٹروں نے والدین کو اس کا مسخ شدہ چہرہ بھی نہ دکھایا۔ اسے مرنے کے 3 دن بعد دفن کر دیا گیا۔ دفنانے کے 2 دن بعد انشورنس کمپنی نے تفتیش کی غرض سے جب قبر کشائی کی، جب اس کی میت کو باہر نکالا گیا تو انہیں حیرت ہوئی کہ ہیز کا جسم ابھی تک گرم تھا۔ یہ دیکھ کر انشورنس کمپنی نے فوری طور پر اسے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ ضروری طبی امداد ملنے کے بعد وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ دراصل ہیز ایک گہرے کومے کی حالت میں چلا گیا تھا، جس میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت ہی کم آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے وہ مردہ قرار دیے جانے کے 5 دن بعد بھی زندہ تھا۔ اس کے بعد ہیز برسوں زندہ رہا اور اس نے ایک خاص تابوت بھی ایجاد کیا جس میں آکسیجن، فریج، کھانے پینے کے لیے چھوٹا سا تندور اور یہاں تک کہ ایک گھنٹی سی بھی موجود تھی، تاکہ اگر کوئی شخص غلطی سے زندہ دفن کر دیا جائے تو وہ مدد کے لیے پکار سکے۔ 1915 میں جنوبی کیرولینا سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ ایسی ڈمبر کو بظاہر مہلک مرگی کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ ڈاکٹروں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ ڈمبر کی بہن جو شہر سے باہر رہتی تھی، اپنی بہن کی آخری رسومات میں شرکت کرنا چاہتی تھی، لہٰذا مقامی چرچ نے اس کی بہن کی خواہش پر تدفین کو 1 دن کے لیے مؤخر کر دیا، لیکن ایسی ڈمبر کی بہن وقت پر نہ پہنچ سکی، لہٰذا پادریوں نے تدفین کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب ابھی قبر میں تابوت کو دفن کرنے کا کام ختم کیا ہی گیا تھا کہ ڈمبر کی بہن آ پہنچی، اور انہوں نے پادری کو راضی کیا کہ وہ اپنی بہن کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے۔ ڈمبر کی بہن کی ضد پر جب انہوں نے تابوت کھولا تو حیرت انگیز طور پہ ایسی ڈمبر خود بخود اٹھ بیٹھی اور اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہاں موجود سبھی لوگ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ ڈمبر نے بعد میں لوگوں کو بہت مشکل سے باور کرایا کہ وہ در حقیقت زندہ ہے۔ بہرحال کئی سالوں کے بعد بھی بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ دراصل کوئی زومبی ہے۔ ایسی ڈمبر اس واقعے کے بعد 47 سال زندہ رہی اور بالآخر 1962 میں انتقال کر گئی۔ اسی طرح سے زندہ دفن کیے جانے کا ایک واقعہ سال 2013 میں پیش آیا، جب ساؤ پالو کی ایک رہائشی خاتون قبرستان میں اپنے کسی فیملی ممبر کی قبر پر گئیں تو وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ شخص قبر سے اپنے ہاتھ اور سر باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا، جبکہ باقی جسم کو باہر نکالنے کی کوشش میں تھا۔ خاتون نے فوراً اس واقعے کی اطلاع قبرستان کی انتظامیہ کو دی، جنہوں نے قبر سے اس شخص کو باہر نکال کر اسے ہاسپٹل منتقل کیا۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص زندہ کیسے تھا اور اسے کس نے دفنایا تھا، لیکن مقامی لوگوں کے خیال میں یہ کسی لڑائی کے اندر شریک تھا، جس میں مار پیٹ کے بعد وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، تو مخالفین نے قتل چھپانے کے لیے اسے قبر میں دفنا دیا۔ زندہ تدفین کا ایک اور بہت خوفناک واقعہ 1800 میں کینٹکی میں سامنے آیا۔ 1791 میں بیٹے کے انتقال کے بعد اوکٹاویا اسمتھ سٹریس کی وجہ سے بستر مرگ پر پڑ گئی اور آخر کار اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ کوما میں چلی گئی، جس میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ شدید گرمی کی وجہ سے اوکٹاویا کو مقامی قبرستان میں بہت جلد دفن کر دیا گیا۔ اس کی تدفین کے 1 ہفتہ بعد ہی قصبے کے بہت سے لوگ ایک بیماری کا شکار ہونے لگے۔ ان دنوں اس قصبے کے بہت سے لوگ کومے میں تھے اور یہ ایک خطرناک بیماری کا شکار تھے، لیکن اس کی تدفین کے 1 ہفتہ بعد ہی بہت سے لوگوں نے کومے سے جاگنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اوکٹاویا کے شوہر کو خوف آنے لگا
کہ اس نے اپنی بیوی کو وقت سے پہلے ہی دفن کر دیا ہے، تو اس کے شوہر نے اس بات کی کھوج لگانے کے لیے قبر کو کھودنے کا کام شروع کیا، اور حقیقت میں اس کا بدترین خوف سچ ثابت ہوا۔ تابوت کے اندر بند وکٹوریا کے ناخن لہو لہان اور ٹوٹے ہوئے تھے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور جب اسے دفن کیا گیا تھا تو وہ در حقیقت زندہ تھی۔ دراصل یہ پراسرار بیماری نیند کی ایک خاص بیماری تھی، لیکن میڈیکل سائنس کے بہت زیادہ ترقی یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری کا شکار وکٹوریا کو مردہ سمجھا گیا۔ ناظرین، 1901 میں تو ایک انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا، جب ایک حاملہ خاتون میڈن بابن سرد بخار میں مبتلا تھی۔ بخار کی حالت میں انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت مزید خراب ہونے لگی اور بظاہر وہ فوت ہو گئیں، جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بعد میں ایک نرس کو احساس ہوا کہ اس خاتون کا جسم ٹھنڈا نہیں تھا اور اس کے پیٹ کے پٹھوں میں کچھ لرزش بھی تھی۔ جب یہ شبہ ہوا کہ بوبن کو وقت سے پہلے ہی دفن کیا گیا ہے، تو میڈم بوبن کے والد کو اس بات کی اطلاع دی گئی، جنہوں نے لاش کو باہر نکلوایا، اور وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ تابوت میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور میڈم بوبن کے ساتھ اس کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ میڈم بوبن کو زرد بخار نہیں ہوا تھا اور وہ تابوت میں دم گھٹنے سے فوت ہوئی تھی۔ ناظرین، آج تو میڈیکل سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، ورنہ ماضی میں زندہ دفن کرنے کے بیسیوں واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہماری قبر اور آخرت کی زندگی کو آسان کرے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید دلچسپ، حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔